آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ دیر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے قربانی احکام و مسائل۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ بہت ہی جلد ہم ایسے مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہیں جس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح سے ہم ابراہیم علیہ السلام ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی قربانی کو بھی ادا کرنے والے ہیں، لہذا قربانی کے تعلق سے جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، ان کو اختصار کے ساتھ جان لینا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ قربانی یہ صرف گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی کا اصل مقصد ہے کہ بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، بندہ اللہ رب العالمین کے لیے تمام میدان میں قربانی دینے والا بن جائے۔ یہ قربانی اس بات کی ایکسرسائز ہے، مشق کرائی جا رہی ہے کہ جب کبھی اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دینے کی باری آ جائے، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، بدن کی قربانی ہو، کسی بھی ناحیے سے قربانی کی بات آ جائے تو بندہ پیچھے نہ ہٹے۔ اس بات کی ایکسرسائز ابھی سے کرائی جاتی ہے، سال میں ایک بار جانور ذبح کرنے کے نام پر ہمیں اور آپ کو اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ ہم اس کے علاوہ اگر کبھی قربانی دینے کی باری آ جائے تو ہم اور آپ قربانی دینے کے لیے بالکل تیار رہیں۔ قربانی کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں مختلف طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ میں نے اختصار کے ساتھ 10 سوالوں کو کوٹ کیا ہے، 10 سوالوں کو میں نے نوٹ کیا ہے اور ان کا میں اختصار کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے بمشکل 20 سے 25 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر تمام سوالوں کا احاطہ کرنا ایک خطیب کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، لہذا خطبہ جمعہ کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن میں قربانی کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ سامعین، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے؟ ہم جو قربانی پیش کرنے والے ہیں کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ اس کا درجہ کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اور علماء نے کچھ دلیلوں کو سامنے رکھ کر کے قربانی کو واجب قرار دیا ہے، اور کچھ علماء نے قربانی کو سنت مؤکدہ یعنی تاکیدی سنت قرار دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریے، وانحر اور قربانی کیجیے، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قربانی کو مشروع قرار دیا ہے اور قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو اور وہ شخص قربانی نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر 10 سال رہے، آپ کی مدنی زندگی 10 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال بلا ناگا قربانی کرتے رہے، ہمیشہ آپ نے قربانی اللہ رب العالمین کی راہ میں پیش کی ہے، آپ نے ہمیشہ قربانی کی۔ لہذا ان تینوں دلائل کو سامنے رکھ کر کے بہت سارے علماء نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے کہ قربانی کرنا انسان کے لیے، جس کے پاس طاقت ہو اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، ضروری۔ لیکن علماء کی ایک الگ ٹیم، علماء کی ایک الگ جماعت نے قربانی کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، یعنی واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا دخل العشر الاول من شهر ذی الحجہ فاراد احدکم ان یضحی فلا یاخذن من شعره ولا من بشره شیئا، کہ جب ذی الحجہ کا عشرہ داخل ہو جائے اور تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے نہ تراشے۔ اس حدیث کے اندر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادے کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھے، جس کا موڈ پہ ارادہ کرنے کا، تو اس لفظ ارادے سے علماء نے اس مسئلے کو اخذ کیا ہے کہ قربانی کرنا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادے کا لفظ استعمال کیا کہ جو شخص ارادہ رکھتا ہو قربانی کرنے کا۔ اور مذکورہ جو ابھی میں نے دلائل پیش کی ہیں فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، تو مفسرین نے اور علماء نے اس حدیث کو اور اس جیسے دلائل کو تاکید پر معمول کیا
کہ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस है और जो आयात हैं और जो आसार हैं ये कुर्बानी की ताकीद पर दलालत करते हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदी हुक्म दिया है, आपने वाजिब करार नहीं दिया है बल्कि आपने ताकीद की है, बिल्कुल एक ताकीदी सुन्नत आपने इसको बनाया है कि ताकि लोग इस सुन्नत को अदा करें। लिहाजा सही और दुरुस्त राय ये है, जैसा कि इब्ने उसैमी रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने बास रहमतुल्लाह अलैह और दीगर जो किबार उलमा हैं उनकी भी राय और उनका भी कौल यही है कि कुर्बानी करना ये वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीदी सुन्नत है। इसी तरह से एक और सवाल वो ये कि जब असरा दाखिल हो जाता है तो हम तकबीरात का एहतमाम कब से कब तक करें? जो हम तकबीर पढ़ते हैं जैसे ईद की नमाज में, इसी तरह से बकरा ईद में भी तकबीरात का एहतमाम किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वज़्कुरुल्लाह फी अय्याम मादूदात, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो गिने हुए दिनों में, शुमार करदा दिनों में। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में कि अय्याम मादूदात से मुराद अय्याम तशरीक हैं, यानी अय्याम तशरीक से मुराद 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा 3 दिन। अय्याम मादूदात से मुराद ये 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा मुराद है अय्याम मादूदात से, यानी गिने हुए दिन। और एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयज़कुरु स्मल्लाहि फी अय्याम मालूमात, मालूम दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो, उसका अस्कार करो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इस आयत की तफसीर के अंदर फरमाते हैं कि अय्याम मालूमात से मुराद अय्यामुल अश्र हैं, यानी अशरे ज़िलहिज्जा के जो इब्तिदाई 10 दिन है वो मुराद है। लिहाजा कुरान करीम की एक आयत करीमा 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा पे दलालत करती है और दूसरी आयत करीमा 1 ज़िलहिज्जा से लेकर के 10 ज़िलहिज्जा, यानी पता ये चला कि अगर दोनों आयत करीमा को जोड़ दिया जाए और दोनों की तफसीर जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने की है उन दोनों तफसीर को अगर मिलाया जाए तो बात खुल करके सामने आ जाती है कि तकबीरात का एहतमाम 1 ज़िलहिज्जा से लेकर के और 13 ज़िलहिज्जा अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु असर की नमाज के बाद तक किया करते थे। तो 1 ज़िलहिज्जा से लेकर के 13 ज़िलहिज्जा तक आपको तकबीरात का एहतमाम करना है। इसी तरह से एक और सवाल, बहुत सारे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करते हैं, 2 जानवर लेकर के आते हैं और एक जानवर अपनी तरफ से कुर्बानी करेंगे और दूसरा जानवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बानी करेंगे, नबी की तरफ से कुर्बानी करेंगे। और दलीलें पेश करते हैं कि चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वसीयत की थी कि तुम एक जानवर अपनी तरफ से करना और एक मेरी तरफ से करना, चूंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी किया करते थे, लिहाजा हम भी कुर्बानी कर सकते हैं। लोग ये दलील पेश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुर्बानी करने की वसीयत की थी, ये हदीस सही नहीं है। इस हदीस के अंदर अबुल खंसा नाम का रावी जो मजहूल है, इसी तरह से शरीक नखई एक रावी है जो सईउल हिफ्ज़ के शिकार है, बहुत ज्यादा भूला करते थे, और इसी तरह से एक तीसरे रावी हिंस नाम के रावी हैं जो कि मजहूल है, ये भी ज़ईफ है। लिहाजा ये जो रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को वसीयत की कुर्बानी करने की कि तुम मेरी तरफ से कुर्बानी करते रहना, इस हदीस के अंदर 3 रावी हैं और तीनों रावी पर कलाम है और तीनों रावी कोई मजहूल हाल है, कोई सईउल हिफ्ज़ का शिकार है और कोई ज़ईफ है। लिहाजा सबसे पहले ये रिवायत सही और दुरुस्त नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को वसीयत की थी। दूसरी बात, बिलफर्ज अगर हम इस हदीस की सेहत को कबूल कर लें, इस हदीस को अगर हम मान लें कि हदीस सही है, तो जाहिर सी बात है कि वसीयत नबी ने अली को की थी, पूरी उम्मत को आपने नहीं की थी, हमें और आपको वसीयत नहीं की थी, आपने वसीयत हजरत अली को की कि अली तुम करना। लिहाजा जिसको नबी ने मुकल्लफ बनाया है वही करेगा, बाकी उम्मत के लोग नहीं करेंगे। और सबसे सही और दुरुस्त बात यह है कि वो रिवायत सही नहीं है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से खुद कुर्बानी करना ये सही और दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी करना एक इबादत है और इबादत में असल तवक्कुफ है, बिना दलील के कोई भी इबादत हम मुराद बना नहीं सकते हैं। किसी भी इबादत के सबूत और उसके मशरू होने के लिए दलील का होना, कुरान और सुन्नत का होना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से एक बहुत अहम सवाल जो बार बार किया जाता है वो है भैंस की कुर्बानी के ताल्लुक से। जब भी कुर्बानी का माहौल आता है तो लोग इस पर बहुत सवाल करते हैं। उनमें एक सवाल ये भी रहता है कि हम भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उलमा ने इस सिलसिले में कलाम किया है। बहुत सारे उलमा भैंस की कुर्बानी को जायज नहीं मानते, इसलिए कि भैंस जो है बहीमतुल अनआम के अंदर इसका तस्करा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 किस्म के जानवरों का तस्करा किया है कि उन्हीं किस्म के जानवरों की कुर्बानी की जाए। भेड़ दुम्बा, बकरी बकरा हो जाए, ऊंट और गाय, ये 4 अजनास के जानवर हैं जिनकी कुर्बानी कुरान करीम के अंदर इनका तस्करा मौजूद है। लिहाजा जो उलमा भैंस की कुर्बानी को नाजायज मानते हैं उनका कहना यही है कि चूंकि बहीमतुल अनआम में
یہ جانور نہیں آتا ہے، لہذا اس کی قربانی کرنا جائز اور درست نہیں ہے. لیکن صحیح اور درست اور راجح بات یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز اور درست ہے. اور سلف سے لے کر کے خلف تک کبار علماء قربانی کے جواز کی دلیل بھی دیے ہیں، اور اسی طرح سے انہوں نے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے. سلف صالحین سے لے کر کے محدثین، مفسرین، علماء لغت، فقہا، بڑے بڑے علماء نے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے. خاص طور سے آپ دیکھیں گے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام اسحاق بن راہویہ، بہت بڑے بڑے علماء نے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے. لہذا اگر کوئی شخص بھینس کی قربانی کرتا ہے تو ہم اور آپ اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کا دل گوارا نہیں کرتا ہے بھینس کی قربانی کرنے کا تو کوئی اس پر فورس بھی نہیں کر سکتا ہے. اگر کسی کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے تو وہ نہ کریں، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو کوئی اس میں منع بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں دلائل بھی ہیں اور بڑے بڑے علماء اس سلسلے میں آئے ہیں اور بڑے بڑے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے اور بھینس کو گائے کے جنس سے شامل کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور سوال کہ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بہت اہم سوال ہے. میت کی طرف سے قربانی کرنا، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی 3 شکلوں سے کی جا سکتی ہے. یعنی میت کی طرف سے قربانی کرنے میں 3 شکلیں بنتی ہیں. سب سے پہلی شکل اور جو راجح اور صحیح شکل ہے وہ یہ کہ انسان جانور کو کسی زندہ شخص کے نام پہ قربان کرے، اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی و اہل بیتہ، اے اللہ تو اس جانور کو میری جانب سے اور میرے تمام اہل خانہ کی جانب سے قبول کر. اب چونکہ اہل خانہ کے اندر انسان جو زندہ ہے ان کی بھی نیت کر سکتا ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی شامل کر سکتا ہے. لہذا اصل جانور زندہ شخص کے نام پہ قربان ہو اور اس کے اندر تمام اہل خانہ کو، چاہے وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں، ان تمام لوگوں کو شریک کر سکتا ہے. یہ طریقہ مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو آپ نے یہ دعا پڑھی تھی اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اے اللہ تو اس کو قبول کر محمد کی جانب سے، آل محمد کی جانب سے اور امت محمد کی جانب سے. امت محمد کے اندر زندہ بھی شامل ہیں اور مردہ بھی شامل ہیں. لہذا اصل جانور زندہ شخص کے نام پہ قربان ہو اور اس کے اندر آپ مردے کو بھی شامل کر سکتے ہیں. یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لہذا اس سے یہ پتا چلا کہ ہم مستقلاً کسی مردہ شخص کے نام پر قربانی نہ کریں بلکہ تبعاً مردے کو اس کے اندر شامل کر لیں. دوسری شکل یہ ہے کہ ایک پورا بکرا جو ہے مستقل طور سے ایک بکرا مردے کے نام سے قربان کیا جائے قربانی کی نیت سے. یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی صحابی نے اپنے کسی اہل خانہ کی جانب سے مستقل ایک جانور ذبح کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے آپ کے بیٹے. یہ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزیز تھے، اور ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے، لیکن کبھی بھی آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے قربانی پیش نہیں کی. یہاں تک کہ جب قربانی کا دن ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت کو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھیجتے تھے، سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے. حضرت خدیجہ سے اس قدر نبی کو محبت تھی کہ سب سے پہلے آپ قربانی کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے، لیکن کبھی آپ نے حضرت خدیجہ کے نام پہ قربانی پیش نہیں کی. لہذا مردے کے نام پہ قربانی کی دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی مستقل طور سے ایک بکرا مردے کے نام سے قربان کر دے. لہذا یہ شکل جائز اور درست نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے. مردے کی جانب سے جو قربانی کی تیسری شکل ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ انسان ایک جانور بطور صدقہ مردے کے نام قربان کر دے، اور اب چونکہ اس نے بطور صدقہ قربان کی ہے تو اس کا حکم صدقے کا لگے گا، قربانی کا نہیں لگے گا. یعنی آپ اسے یہ نہیں کہو گے کہ ہم نے قربانی کی ہے، اس کا حکم بدل جائے گا. اور چونکہ قربانی اور صدقے کے اندر بہت فرق ہے. قربانی کے نام پر جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا گوشت آپ خود کھا سکتے ہیں، اہل خانہ کو کھلائیں اور دوسرے لوگوں کے اندر امیروں اور غریبوں سب کو کھلا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے بطور صدقہ جانور کو ذبح کیا ہے تو اس کا پورا حکم بدل جائے گا. وہ بکرا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے اہل خانہ کے لیے جائز نہیں ہے. وہ پورا کا پورا گوشت آپ کو فقیروں کے اندر، مسکینوں کے اندر تقسیم کر رہا ہوگا، اور آپ اسے قربانی کا نام نہیں دیں گے بلکہ اسے صدقے کا نام دیں گے. لہذا مردے کے نام پہ آپ مستقل ایک بکرا ذبح کر سکتے ہیں بطور صدقہ، بطور قربانی نہیں. لہذا ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مردے کے نام پہ جو جانور ذبح کیے جائیں تو یہ 3 شکلیں انہوں نے بتائی ہیں. لہذا راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ ہم اور آپ قربانی نہ کریں مستقل طور سے، بلکہ کسی زندہ شخص کے نام پہ قربانی کریں اور مردے کو بھی اس کے اندر شامل کر لیں. اسی طرح سے ایک اور سوال، کتنے لوگوں کی طرف سے قربانی کی جائے؟ گھر کے اندر کئی لوگ ہیں، کئی لوگ کماتے ہیں،
تو کیا ہر آدمی کی طرف سے ہر آدمی کے نام پہ قربانی کرنا ضروری ہے؟ ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھا کہ ایک جانور ایک گھر والوں کے نام سے ذبح کر دیا جاتا تھا اور سارے لوگ اس میں مل بانٹ کر کے کھایا کرتے تھے. پھر بعد کے ادوار میں لوگ دکھاوا، ریاکاری، فخر و مباحات یہ چیزیں آئیں اور لوگ کئی جانور ذبح کرنے لگے. صحیح اور دوست بات یہ ہے کہ اگر چولہا ایک ہے اور سارے پریوار ایک گھر میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم اگر ہے، چولہا ایک ہے، کھانا ایک ہی ساتھ بنتا ہے، سارے لوگوں کا کھانا پینا ایک ہی ساتھ میں ہوتا ہے، بھلے کمانے والے 10 لوگ ہوں تو ایک جانور تمام لوگوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا. ایک آدمی کے نام سے جانور کو ذبح کرنا یہ ضروری نہیں ہے. کمانے والے کئی ایک ہوں لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک ہی ساتھ کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، تو ایک جانور کفایت کر جائے گا. لیکن اگر بٹوارا ہو چکا ہے، سب کا چولہا الگ الگ ہے، چھوٹا بیٹا الگ رہتا ہے، بڑا بیٹا الگ رہتا ہے، ابو امی الگ رہتے ہیں، ان کا اپنا الگ سسٹم ہے کھانے پینے کا، تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے اہل خانہ کی جانب سے قربانی پیش کریں. لیکن ہمارے یہاں ہوشیاری یہ دیکھی جاتی ہے پورے سال الگ الگ رہیں گے، لیکن جیسے قربانی آئے گی تو پھر ایک گھر کے اندر آ جاتے ہیں اور ایک ہی بکرے پر کفایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر الگ الگ رہتے ہیں پورے سال تو قربانی کے دن بھی الگ ہی رہیں، قربانی کے دن اپنے اپنے اہل خانہ کی جانب سے قربانی پیش کرنے کی کوشش کریں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی کرنے کا کتنا جذبہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہو، آپ اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہو. ہوشیاری کی کوئی بات اس میں نہیں ہے. جو لوگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بیوقوفی والی بات ہے. ہمیں اور آپ کو اس میں جذبہ دکھانا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اس کے نام پہ ہم اور آپ قربانی پیش کریں گے. اسی طرح سے ایک اور سوال، کس طرح کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے؟ کس طرح کے، اس میں سوال کرتے ہیں لوگ کہ کھسی کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، سینگ اگر ٹوٹی ہے تو قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی. میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی حدیث کے اندر یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونی چاہیے، ذرہ برابر کوئی عیب نہیں ہونی چاہیے، یہ حدیث آپ کو نہیں ملے گی. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیوب کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر یہ عیوب پائے گئے تو قربانی نہیں ہوگی، جائز نہیں ہے. لا تجوز فی الاضاحی، اگر 4 عیوب پائے گئے، 4 میں سے کوئی ایک عیب اگر اس جانور کے اندر پایا گیا تو قربانی جائز اور درست نہیں ہے. سب سے پہلا عیب العوراء بین عورها، ایسا جانور جس کی آنکھیں خراب ہوں اور اس کی آنکھوں کا خراب ہونا دکھ رہا ہو سامنے سے، بالکل ظاہر ہو، آدمی ایک ہی نظر میں بتا دے کہ اس کی آنکھیں خراب ہے یا اس کی ایک آنکھ خراب ہے. لہذا ایسا جانور جس کی آنکھیں خراب ہو، جس کا اندھاپن بالکل واضح ہو، ظاہر ہو. اگر اندر سے آنکھیں خراب ہیں، ظاہر میں صحیح دکھ رہی ہیں، تو ہم اور آپ اندر کے مکلف نہیں ہیں. ہمیں ظاہر دیکھنا، ہمیں بکرے کا سٹی اسکین نہیں کرانا ہے، اس کا چیک اپ نہیں کرانا ہے کہ باقاعدہ اندر سے کوئی دقت تو نہیں ہے. نہیں، ہمیں اور آپ کو ظاہر کا حکم دیا گیا. العوراء بین عورها، ایسا جانور جس کی آنکھیں خراب ہوں اور اس کی آنکھوں کا خراب ہونا بالکل واضح ہو، ظاہر ہو. لہذا اگر کسی جانور کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے تو اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی. اسی طرح سے دوسرا عیب المریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری وہاں سے ہو، آدمی ایک ہی نظر کے اندر بتا دے کہ بکرا. اسی طرح سے تیسرا ہے العرجاء بین ذلوها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پر بالکل واضح ہو، لنگڑا لگا کے چلتا، کوئی ایک پیر اس کا خراب ہو اور بالکل ظاہر ہو کہ اس کا پیر خراب ہے. لہذا اس جانور کی بھی قربانی جائز اور درست نہیں ہے. اور چوتھا ہے الکثیرۃ التی لا تنقی، ایسا دبلا پتلا جانور کہ جس کی صرف ہڈیاں ہیں، گوشت ہے ہی نہیں، بالکل بہت زیادہ دبلا پتلا بالکل لاگر جانور ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز اور درست نہیں ہے. لہذا یہ 4 عیوب، اندھا ہو، اندھاپن بالکل واضح ہو، بیمار ہو، بیماری بالکل واضح ہو، لنگڑا ہو، لنگڑاپن بالکل واضح ہو، اور ایسا لاگر جانور ہو جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو. ایسے 4 عیوب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے کہ ان 4 عیوب میں سے کوئی ایک عیب اگر پایا گیا تو اس جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے. لہذا چھوٹی موٹی اگر کوئی دقت ہے، سینگ ٹوٹ جائے یا کھسی ہونا یہ عیب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونی چاہیے، آپ نے تمام عیوب کو نکالا نہیں ہے، بلکہ آپ نے 4 عیوب کا تذکرہ کیا ہے. لہذا ان 4 عیوب پر ہم اور آپ فوکس کریں. باقی اگر چھوٹی موٹی دقت ہے تو وہ چل جائے گی، اس میں ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور سوال، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، حدیث کے اندر قربانی کے جانور کی ایج متعین نہیں ہے. کسی بھی حدیث کے اندر آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال 2 سال 4 سال آپ نے ایج متعین نہیں کی، بلکہ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، داتا ہونا ضروری ہے. اس جانور کا داتا ہونا شرط ہے، ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ایج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کی ہے. لہذا ہم اور آپ جانور کی عمر نہ دیکھیں بلکہ اس کا داتا پن دیکھیں کہ وہ جانور داتا ہے کہ نہیں ہے. یہ داتا ہونا شرط ہے، ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور سوال،
कुर्बानी के अंदर बहुत सारे लोग अकीके को मिक्स कर देते हैं, कुर्बानी में अकीका भी कर देते हैं, उसी में बच्चे की तरफ से अकीका भी कर देते हैं। ये सही और दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी अलग इबादत है और अकीका ये बच्चे का जो जान है, उसकी जो जान है वो बतौर गिरवी रखी होती है जानवर को ज़िबा करने के। लिहाजा कुर्बानी अलग चीज है और अकीका अलग चीज है। कुर्बानी के अंदर 7 लोग शरीक हो सकते हैं बड़े जानवर में, लेकिन अकीका अगर कोई बड़े जानवर का कर रहा है, उसके पास अगर छोटे जानवर नहीं मिल रहे हैं, जैसे बकरी या छोटे छोटे जानवर जिनका तस्करा है, कोई अगर बड़ा जानवर कर रहा है तो ऐसा नहीं कि 7 बच्चों का अकीका एक ही उसमें निपटा देगा, बल्कि उसमें जान का होना शर्त है, जान जरूरी है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम कुर्बानी को अलग रखें और अकीका को अलग रखें। कुर्बानी के लिए मुस्तकिल अलग बकरा चाहिए और अकीके के लिए अलग जानवर चाहिए, मुस्तकिल अलग जानवर चाहिए। जितने बच्चे होंगे उतने जानवर चाहिए, जबकि अकीका में अगर कुर्बानी में अगर बड़ा जानवर तो उसके अंदर 7 लोग शरीक हो सकते हैं, जबकि अकीके के अंदर ऐसा नहीं है। लिहाजा दोनों को मिक्स किया जाए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसी तरह से कुर्बानी करने का तरीका, ये आखिरी सवाल है, कुर्बानी करने का तरीका ये है कि कुर्बानी सबसे अफसल ये है कि इंसान अपने हाथ से ज़िबा करे, और दूसरी बात यह है कि अपने घर की औरतों को भी ज़िबा करने का हुक्म दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को भी ज़िबा करने का हुक्म दिया करते थे। लिहाजा मर्द और ख़वातीन दोनों जानवर को ज़िबा कर सकते हैं, और अफसल यह है कि इंसान अपने हाथ से जिसके नाम से कुर्बानी है वो जानवर को ज़िबा करे। जानवर को बाएं पहलू किबले की रुख लिटा करके ज़िबा करे, बाएं पहलू किबले की रुख लिटा करके, और उसके गर्दन पे आपका पैर होना चाहिए, जानवर के गर्दन पे आपका पैर होना चाहिए, और छुरी जानवर को लिटाने से पहले तेज करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ एक आदमी के पास से, वो बकरी को पटक करके उसके गर्दन पे अपना पैर रख करके और उसके सामने छुरी को तेज कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आपने फरमाया कि इससे पहले नहीं कर सकते थे, एक मौत उसे देने जा रहे, उससे पहले तुम उसे एक और मौत दे रहे हो, यानी एक डबल मौत दे, उसके यानी जानवर के सामने छुरी ज़िबा करना उसको ज़िबा करने से पहले उसे मौत देने के बराबर है। लिहाजा छुरी वगैरह जो भी चीजें हों उनको सबसे पहले जानवर के सामने तेज ना करें, उसको सबसे पहले तेज करें। और कुर्बानी के ताल्लुक से जो दुआएं हैं, अलग अलग रिवायतों से अलग अलग दुआएं हैं, सबसे आसान दुआ ये है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह, अगर आपके नाम से कुर्बानी है तो आप बोलेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व अहली बैती, मेरी जानिब से और मेरे घर वालों की जानिब से। लेकिन ज़ाबिह किसी और के घर गया है, किसी और के नाम से कुर्बानी है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फुला व अहली बैतिही, मिन के बाद किसी जिस शख्स के नाम से कुर्बानी उसका नाम ले लिया जाए और उसके घर वालों का। लेकिन अगर किसी को ये पूरी दुआ नहीं याद है, इब्न उसैमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स के नाम पे कुर्बानी है उस शख्स का नाम लेना जरूरी नहीं है, नाम लेना अफसल है लेकिन जरूरी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा करेंगे तो भी कुर्बानी मानी जाएगी। कुर्बानी के लिए जानवर के हलाल होने के लिए सबसे अहम और जरूरी चीज ये है कि आप बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर कहना ना भूलें। बिस्मिल्लाह कहना ये जरूरी है, नाम लेना अफसल है, जरूरी नहीं है।